یہ توحید بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. ہمارے پاس کچھ نہ ہو, ہم دنیا میں تمام نعمتوں سے محروم ہو جائیں, لیکن اگر یہ توحید کی نعمت ہمارے پاس ہے, انشاءاللہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. اور دنیا میں سب کچھ ہمارے پاس آ جائے اور یہ نعمت اگر چھن گئی اور یہ کیپٹل اگر چلا گیا اور یہ سرمایہ چلا گیا, واللہ ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ہدایت کا سوال کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم, یہ کتاب قرآن مجید ہے, لا ریب فیہ, اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں جب کوئی رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے شروع میں مقدمے میں لکھتا ہے کہ بھائی یہ میری کتاب ہے, میں نے اپنی کتاب میں ساری باتیں اپنی نالج کے حساب سے لکھی ہیں, لیکن کوئی کمی ہو تو بتا دینا, اگلے ایڈیشن میں دور کر دیں گے. لکھا ہوتا ہے نہیں, کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. یہ اکلوتی کتاب ہے اللہ کی جو اعلان کر رہی ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں, اللہ کا کلام ہے لا ریب فیہ. یہ قرآن کی خاصیت ہے. قرآن اسٹارٹ ہو رہا ہے, قرآن شروع ہو رہا ہے اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. کہ نبی کے صحابہ کا ڈیفنس کرنا, نبی کے صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے تو ان کا ڈیفنس کرنا, یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے. وہ مسلمان نہیں ہے, اس کے اندر ایمان کی غیرت نہیں ہے جس کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے اور وہ تالی پیٹے, جس کے نبی کے صحابہ کو گالی دی جائے اور وہ ان لوگوں کا سپورٹ کرے اور تائید کرے. نبی کے صحابہ کا گستاخ اور نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں. یہ اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت ہے کہ جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, اللہ اپنے نبی کے صحابہ کا ڈیفنس کرتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے, ان کا سپورٹ کرتا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ شہر کرنول کی اس قدیم اور تاریخی مسجد میں
لگاتار دوسری مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں دروس کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہونے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے برکتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ بھی بن جائے۔ انشاءاللہ روزانہ تراویح کی نماز کے بعد تقریباً 40 منٹ قرآن کریم کی تفسیر کا درس ہوگا، اور ظاہر ہے 40 منٹ میں پورے ایک پارہ کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، تو ہر پارے کی کچھ سلیکٹڈ آیتوں کو، کچھ منتخب آیتوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کی تفسیر کے ان دروس میں آپ شامل ہوئے اور پورے مہینے آپ قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہے، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ قرآن کریم کی تفسیر کی برکت سے آپ کے دل میں قرآن کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ پہلا ہمارا درس ہوگا جو تراویح کی نماز کے بعد روزانہ 40 منٹ کا درس ہوگا۔ دوسرا درس ہمارا فجر کی نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ کا ہوگا، اور اس میں ہم روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنندہ دعاؤں کو سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول کی جو دعائیں ہوتی تھیں ان دعاؤں کے اندر بھی بڑی گہرائی ہوتی ہے، بڑا معنی ہوتا ہے، بڑی جامعیت ہوتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ڈیلی اللہ کے رسول کی دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا کو سیکھیں گے، اس کے معنی اور مطلب کو جانیں گے فجر کی نماز کے درس میں۔ اور عصر کی نماز کے بعد ہمارا تیسرا جو درس ہوگا اس کا ٹائٹل ہوگا آداب زندگی، اور اس میں ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں کے آداب سیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، مجلس میں بیٹھنے کے آداب، میاں بیوی کے آداب، نماز کے آداب، طہارت کے آداب، وضو کے، غسل کے، الغرض یہ 27-28 دن جو میں آپ کے درمیان رہوں گا، تو میری کوشش رہے گی کہ 15 سے 20 منٹ میں ڈیلی عصر کی نماز کے بعد کچھ اہم ایسی چیزیں جس کا تعلق ہماری پوری زندگی سے ہے اس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ یہ ہمارے دروس کی ترتیب رہے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ ان دروس میں حاضر ہونے کی، اور ان دروس سے کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج تفسیر کا پہلا درس ہے، اور آج ہم قرآن کریم کے پہلے پارے کی کچھ آیتوں کو سمجھیں گے۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں بگننگ، شروعات۔ تو قرآن کریم کی شروعات ہو رہی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاح بھی ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام نماز بھی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے تراویح جیسی نفل نماز ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے گرہن کی نماز ہو، چاہے استسقاء کی نماز ہو، کوئی بھی نماز، چاہے اکیلے آپ پڑھ رہے ہوں، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، چاہے جہری نماز ہو، چاہے سری نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ایسا کیا خاص ہے کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار پڑھا جا رہا ہے؟
اصل میں سورہ فاتحہ کے اندر ایک دعا ہے. یہ دعا کیا ہے اور پھر اس دعا کے پہلے ہم کیا کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم آئیے پہلے سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں. سورہ فاتحہ کے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. اب دیکھیے قرآن کریم کی شروعات ہو رہی ہے اللہ کی تعریف سے، اور تعریف کے لیے یہاں کون سا لفظ استعمال ہوا؟ الحمد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. عربی زبان میں تعریف کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے الحمد کہا. الحمد کہتے ہیں ایسی تعریف کہ جس تعریف، ایک ہوتا ہے کہ کسی نے میرے اوپر احسان کیا تب ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، کسی نے ہمیں کوئی اچھی چیز دی تب ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن الحمد کہتے ہیں ایسی تعریف کو کہ کسی چیز کے بدلے میں نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی قابل تعریف ہے، ہر حال میں قابل تعریف ہے. اس کی ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں اس پر تو ہم اس کا شکر ادا کر ہی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں بھی ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تعریف کے قابل نہیں. اللہ تعالی ہر حال میں تعریف کے قابل ہے، اور وہ رب ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور آپ سے بے نیاز ہے. اسے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے. ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا، دنیا کی کوئی روشنی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتی. ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں زندگی دیتا ہے. ہمارا دل بناتا ہے، ہمارا دماغ بناتا ہے، ہمارا جسم بناتا ہے، ہمارا چہرہ بناتا ہے، ہمیں خوبصورت بناتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد ایک جیتا جاگتا انسان پیدا ہوتا ہے. رب وہ ہے میرے بھائی، رب وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے آپ کو پال رہا ہے. اور وہ کس کا رب ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ اکبر کہنے والوں کا رب ہے، ایسا نہیں کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا رب ہے. جو اللہ کو گالی دیتے ہیں، جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جو اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیا اللہ ان کا رب نہیں ہے؟ ان کو بھی پال رہا ہے، ان کو بھی روزی دے رہا ہے، ان کو بھی کھلا رہا ہے، ان کو بھی پلا رہا ہے، ان کو بھی آکسیجن دے رہا ہے، ان پر بھی بارش نازل کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو وہ اللہ قابل تعریف ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بہت رحم والا ہے. اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پیار اگر کوئی کرتا ہے تو ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، لیکن ماں کی ممتا سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے اوپر ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں، اور 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر 100 حصے ہیں تو 1% ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے، اور اسی ایک حصے کا یہ نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اور جانور اور چرندے اور پرندے اور درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے، اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اور ان 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے استعمال کرے گا، اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. مالک یوم الدین. اس کی رحمت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے عدل کا بھی تذکرہ کیا گیا. اس کی رحمت سے کہیں دھوکہ کھا کر کے تم گناہوں پہ نہ تل جانا،
تم اللہ کی نافرمانی نہ کرنے لگنا، تم ناجائز کام نہ کرنے لگنا، تم گناہوں کے کام نہ کرنے لگنا۔ مالک یوم الدین، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، لیکن وہ حساب کے دن کا مالک بھی ہے، وہ جزا کے دن کا مالک بھی ہے، وہ قیامت کے دن اچھوں کو اچھائی کا بدلہ دے گا، وہ قیامت کے دن بروں کو برائی کی سزا دے گا۔ اب یہ ہم نے اللہ کی تعریف کی۔ اب تعریف کرنے کے بعد ہم ایک اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نوٹ کر لو میرے بھائی، ایک مسلمان کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو دو چیزوں کا ڈر ہے۔ ایک تو ریاکاری کا ڈر ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، ڈر ہے اس بات کا کہیں ریاکاری نہ آ جائے۔ بندہ قرآن پڑھتا ہے، ڈر ہے اس بات کا کہیں ریاکاری نہ جائے۔ بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر رہا ہے، چندہ دے رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، یتیموں کی مدد کر رہا ہے، ڈر ہے اس بات کا کہیں وہ ریاکاری پر نہ آ جائے۔ سب سے زیادہ اگر مومن کو خطرہ ہے تو ریاکاری سے۔ اور دوسرا ڈر ہے تکبر کا۔ نماز پڑھنے لگا، روزہ رکھنے لگا، غریبوں کی مدد کرنے لگا، قرآن پڑھنے لگا، تو ڈر اس بات کا بھی پیدا ہوا کہ کہیں اس کے اندر اپنی عبادت کا تکبر نہ پیدا ہو جائے، کہیں گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے، کہیں اس کے اندر یہ احساس نہ پیدا ہو جائے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، میں نے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، میں نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے ان دونوں بیماریوں کا علاج بتایا گیا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، ہماری عبادت میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ہماری عبادت بالکل خالص، بالکل پیور ہے۔ ایاک نعبد میں ریاکاری کا علاج ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم عبادت کرتے، ہم نے 8 رکعت تراویح کھڑے ہو کر کے پڑھی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ 8 رکعت تراویح جو ہم نے پڑھی ہے، ہمیں تھکاوٹ بھی ہو رہی تھی، ہم بہت سارے ہمارے بھائی دن بھر کے تھکے ہارے بھی تھے، لیکن اللہ نے توفیق دی، ان کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ آج پہلی تراویح ہے، چلو ہم پوری 8 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ یہ 8 رکعت تراویح بھی اگر ہم نے پڑھی ہے میرے پیارے بھائیوں، بہت سارے لوگ تو مارکیٹ میں بیٹھ کر کے طرح طرح کی چیزیں بھی کھا رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ تو بیٹھ کر کے موبائل کے اوپر ناجائز چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ تو مارکیٹوں میں خریداری کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ تو لاو لعب میں مبتلا ہوں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو امام کے پیچھے 8 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے اور یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم عبادت بھی کرتے تو تیری ہی مدد سے کرتے ہیں۔ اب جب یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم جو عبادت کرتے اللہ کی مدد سے کرتے ہیں، تو پھر تکبر نہیں پیدا ہوگا۔ تو ریاکاری کا علاج ایاک نعبد اور تکبر کا علاج وایاک نستعین۔ اسی لیے ہم جب نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، امام صاحب نے سلام پھیرا، ہم نے کہا اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں ایک بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور میں تیرا شکر کروں اور میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کروں۔ اللہ کی عبادت کرنے پر بھی مدد میرے بھائیو اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ دولت والے، اگر آپ پیسے والے اور آپ کی دولت اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہے، کبھی غرور نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی میں بہت مدد کر رہا ہوں، میں بہت اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، پیسہ خرچہ کرنے والے تو اپنے بچوں کی شادیوں پر ناچنے گانے والیوں کو بھی کروڑوں روپے دے دیا کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرنے والے تو اپنے بچوں کی شادی پر 9 ارب روپے خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ پیسہ خرچہ کر دینا کمال نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس لیے کبھی تکبر نہ کرنا۔ آپ کی طاقت، آپ کا علم، آپ کے جسم کی محنت، آپ کا وقت، آپ کی انرجی، کچھ بھی اگر اللہ کے دین کے لیے لگ رہی ہے میرے بھائی، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کی تعریف کر لی، ہم نے اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا، اس کے بعد اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔
اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم سورۃ الفاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں 17 بار اے اللہ ہم تیری تعریف کرنے کے بعد اور تیری توحید کا اقرار کرنے کے بعد اے اللہ ہم تجھ سے ایک دعا کر رہے ہیں۔ اور دعا کس چیز کی کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ سے دولت نہیں مانگی، ہم نے اللہ سے شہرت نہیں مانگی، ہم نے اللہ سے خوبصورت بیوی نہ مانگی، ہم نے اللہ سے خزانے نہ مانگے، ہم نے اللہ سے دنیا کا سکون اور چین نہ مانگا، ہم نے اللہ سے بلڈنگیں نہ مانگی، ہم نے اللہ سے پراپرٹی نہ مانگی۔ کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہم کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دے، اے اللہ تو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہم کو دے دے۔ اے اللہ دنیا میں کروڑوں لوگ بھٹک چکے، غلط راستے پر چل رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے راستے پر چلیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے میرے بھائی۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ کسی جانور کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی پتھر کی بت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی مزار اور قبر پہ جا کے سر جھکا رہا ہے۔ ابھی میں بنارس سے حیدرآباد آ رہا تھا، فلائٹ میں ایک صاحب کو دیکھا، بنارس ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا، یہ صاحب بوڑھے آدمی ہیں اور وہ فلائٹ سے بنارس سے حیدرآباد آ رہے ہیں، ان کا جوان بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا اور ساتھ میں ایک ڈرم تھا اور ڈرم میں بالکل میلا گندا پانی تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کسی مزار کا پانی ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں تو ماشاءاللہ مزار بہت ہیں، ہمارے بنارس سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے اکبر پور، وہاں پہ ایک بہت بڑا مزار ہے جو ہے کچھوچا شریف، اس کو بولتے ہیں کچھوچا شریف کا مزار۔ تو اب صاحب حیدرآباد سے چل کر کے بنارس ایک انسان جا رہا ہے، ایک قبر پر جو پانی، جس پانی سے قبر کو دھویا جاتا ہے وہ ڈسٹی اور گندا اور میلا کچیلا پانی، اس کو ڈرم میں بھر کے لا رہا ہے کہ صاحب یہ بڑا متبرک پانی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بدعقیدگی سے بچائے میرے بھائیوں۔ یہ توحید بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ ہمارے پاس کچھ نہ ہو، ہم دنیا میں تمام نعمتوں سے محروم ہو جائیں، لیکن اگر یہ توحید کی نعمت ہمارے پاس ہے انشاءاللہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اور دنیا میں سب کچھ ہمارے پاس آ جائے اور یہ نعمت اگر چھن گئی اور یہ کیپٹل اگر چلا گیا اور یہ سرمایہ چلا گیا، واللہ ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سوال کرتے ہیں تو ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب جب ہم نے اللہ سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگی، سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ ہم تو تجھ سے دعا کر رہے ہیں صراط مستقیم پر چلنے کی، لیکن اے اللہ کیا پریکٹیکلی اس راستے پر کبھی کوئی چلا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ راستہ بس خواب و خیال کی بات ہے، ہم دعا تو مانگ رہے ہیں مگر آج تک کوئی صراط مستقیم پر نہیں چلا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ تو پریکٹیکل راستہ ہے، اس راستے پر اللہ کے بہت سارے بندے چل چکے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے وہ بندے چلا کرتے تھے، انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ کا انعام اور کرم ہوا ہے۔ اب یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان کی 4 کیٹیگری ہے، وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، اور وہ اللہ کے صالحین کا راستہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جو راستہ نبیوں کا تھا، جو صدیقین کا تھا، جو شہداء کا تھا، جو صالحین کا تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ سے کہ یہ اہل حدیث شہیدوں کو نہیں مانتے، یہ اہل حدیث اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، جا کے جواب دے دو اس کو کہ ارے اہل حدیث تو وہ ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اولیاء کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء کے راستے پہ چلا، ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اچھا ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، اس آیت میں تقلید کا بھی رد ہے۔ بھئی ایک شخص امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے، اب وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ہی کی میں بات مانوں گا،
بیوی کو بول دیا طلاق طلاق طلاق، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ طلاق ہو گئی۔ اب وہ گیا اپنے مفتی صاحب کے پاس کہ مفتی صاحب میں نے غصے میں آ کے بیوی کو طلاق 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 بول دیا، اب کیا کروں؟ مفتی صاحب کہیں گے بھائی تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے، اب تو تجھے حلالہ کرنا پڑے گا۔ اب حلالہ کیا ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، دوسرے پارے میں جب بات آئے گی بتاؤں گا۔ حلالہ حرامہ ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے۔ تقلید ایک ایسا بندھن ہے جس میں انسان جب جکڑ گیا تو اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ میں بات مانوں گا تو اسی کی مانوں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم سے یہ نقطہ پتہ چلا کہ ہمیں کسی ایک کی تقلید نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں کے راستے پر چلو، کسی ایک کا نام نہیں لیا، اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ہمارے ان بندوں کے راستے پہ چلو جن پر ہمارا انعام ہوا۔ اور اللہ کی قسم اگر وہ راستہ کوئی ہے وہ اہل الحدیث کا راستہ ہے، وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، وہ صحابہ کا راستہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو بھی مانا ہے، ہم نے امام مالک کو بھی مانا ہے، ہم نے امام شافعی کو بھی مانا ہے، ہم نے امام احمد بن حنبل کو بھی مانا ہے، ہم نے تو سب کی عزت کی۔ آپ کہتے ہیں صاحب ہم نے امام ابو حنیفہ کو مانا، آپ نے ایک کو مانا اور تین کو چھوڑا، اور آپ حنفی ہو گئے، آپ مالکی ہو گئے، آپ شافعی ہو گئے، آپ حنبلی ہو گئے، اور ہم نے تو چاروں کو مانا۔ ہم نے کہا آؤ جس کی بات رب کے قرآن سے میچ کرتی ہو، جس کی بات اللہ کے رسول کی حدیثوں سے تائید جس کی ہوتی ہو، سپورٹ جس کو ملتا ہو، ہم اس کی بات مان لیں گے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم سے تقلید کا بھی رد ہوتا ہے میرے بھائی۔ اچھا اب جب ہم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو اب وہاں پر ہم ایک ایکسیپشن بھی کر رہے ہیں، ایک استثناء بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کے راستے پر مت چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ کس کے اوپر غضب نازل ہوا؟ یہودیوں کے اوپر۔ اور گمراہ کون ہوئے؟ عیسائی گمراہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام وحدت ادیان کا مذہب نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ کیا ہے؟ بھائی سارے مذہب صحیح ہے، سب مذہب صحیح ہے، سب منزل راستہ الگ الگ ہے، منزل ایک ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے کہ سارے راستے صحیح ہیں، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ صحیح ہوتا تو ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ نہ کہتے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا، ولا الضالین اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا۔ اچھا یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں سب سے بڑی گمراہی کیا تھی؟ یہودیوں کے یہاں علم تھا، عمل نہیں تھا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اور عیسائیوں کے ہاں عمل تھا لیکن علم نہیں تھا۔ اور یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہے۔ 15 شعبان کی رات آئی، ہمارے بہت سارے بھائی شب برات منا رہے ہیں، حلوہ کھا رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے چراغاں کر رہے ہیں، رات بھر اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ بولتے یہ دین ہے، یہ عبادت ہے۔ پوچھو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ عمل تو ہے مگر علم نہیں ہے، عمل تو ہے مگر دلیل نہیں ہے، عمل تو ہے مگر قرآن و سنت کی روشنی موجود نہیں ہے۔ یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر علم ہے، دلیل ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، لیکن وہ تورات کو چھپایا کرتے تھے اور اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ اب سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ قبول فرما۔ اور سورہ فاتحہ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر جہری نماز ہو تو بلند آواز سے، اگر سری نماز ہو تو چپکے سے دل میں ہم آمین کہیں گے۔ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو آمین کہیں گے۔ اس کے بعد اب آتی ہے سورۃ البقرہ، یہ قرآن کی دوسری سورت ہے۔ بقرہ کے معنی گائے۔ اس سورت میں آگے چل کر کے ایک گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا، مگر بنی اسرائیل انہوں نے بال کی کھال نکالنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور مشکل کر دیا۔ جب وہ آیت ہم آگے پڑھیں گے تو اس کی ہم ڈیٹیل بیان کریں گے۔ بہرحال اسی گائے کے نام سے البقرہ، اس سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑھا۔ سورہ بقرہ کی شروعات ہو رہی ہے الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں جب کوئی رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے شروع میں مقدمے میں لکھتا ہے کہ بھائی یہ میری کتاب ہے، میں نے اپنی کتاب میں ساری باتیں اپنی نالج کے حساب سے لکھی ہیں، لیکن کوئی کمی ہو تو بتا دینا، اگلے ایڈیشن میں دور کر دیں گے۔ لکھا ہوتا ہے نہیں کتابوں میں، لکھا ہوتا ہے۔ یہ اکلوتی کتاب ہے اللہ کی جو اعلان کر رہی ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، اللہ کا کلام ہے لا ریب فیہ۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے، قرآن اسٹارٹ ہو رہا ہے، قرآن شروع ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ دوسرے پارے میں فرمایا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ دوسرے پارے میں کہا کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن ہے تو سب کے لیے ہدایت، قرآن ہے تو ھدی للناس، مگر قرآن سے صحیح معنوں میں اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو تقویٰ اپنے اندر پیدا کرے۔ ھدی للمتقین، قرآن سے صحیح معنوں میں وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا۔ منافقوں کا جب ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو ایک بات کہی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم زمین میں فساد کہاں مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ آج کے دور میں بھی جن کا کام دنیا میں تباہی مچانا ہے، جن کا کام دنیا میں فساد مچانا ہے، وہی دنیا میں سب سے بڑے علم بردار بنے ہوئے کلچر کے اور تہذیب کے۔ ابھی 8 مارچ کو پوری دنیا میں وومنز ڈے منایا گیا، ساری دنیا میں مہیلا ادھیکار دیوس منایا گیا، اور عورتوں کو آزادی دینے کی بات کہی گئی۔ لیکن اسی دنیا میں ایک ملک ہے جس کا نام فلسطین ہے، اور اس فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام غزہ ہے، جس کا نام غازہ ہے۔ اس شہر غزہ میں ڈیلی ہزاروں عورتیں ماری جا رہی ہیں، ان کے گھروں پہ بم برسائے جا رہے ہیں، حاملہ عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے پاس اتنی طاقت نہیں اور اتنا کھانا نہیں کہ اپنے بچوں کو وہ دودھ پلا سکیں۔ 486 عورتوں کے اوپر ایک لیٹرین کا انتظام ہے، کھانے کو کھانا نہیں، پانی پینے کو پانی نہیں، سر ڈھانپنے کو چھت نہیں۔ اور دنیا مہیلاؤں کے ادھیکار کی بات کر رہی ہے، دنیا وومنس ڈے کی بات کر رہی ہے، دنیا وومنس رائٹ کی بات کر رہی ہے، اور جو لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں، یہ قرآن کا اصول ہے، ہر دور کے منافقوں کا یہی طریقہ ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں ہم تو فساد کہاں مچا رہے، ہم تو بہت بڑی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اصلاح کرنے والے لوگ، اپنے آپ کو فسادی جو ہوگا وہی کہے گا کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد منافقوں کا ایک اور جملہ نقل کیا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ کہتے کیا ہم ویسے ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے؟ غور کرو میرے بھائیو، ان منافقوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہا۔ جب انہوں نے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ کو غصہ آیا، اللہ کو جلال آیا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء، اے میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والو، تم خود بہت بڑے بے وقوف ہو، تم خود بہت بڑے اسٹوپڈ ہو۔ الا انہم هم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہے، ان کو پتہ نہیں، ان کو معلوم نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے صحابہ کا ڈیفنس کرنا، نبی کے صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے تو ان کا ڈیفنس کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے اندر ایمان کی غیرت نہیں ہے جس کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے اور وہ تالی پیٹے، جس کے نبی کے صحابہ کو گالی دی جائے اور وہ ان لوگوں کا سپورٹ کرے اور تائید کرے۔
نبی کے صحابہ کا گستاخ اور نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں. یہ اللہ کا طریقہ اور اللہ کی سنت ہے کہ جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, اللہ اپنے نبی کے صحابہ کا ڈیفینس کرتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے, ان کا سپورٹ کرتا ہے. اور آگے بڑھیے. منافقوں کا ایک اعتراض اور بھی تھا. وہ کہتے تھے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال اللہ نے کیوں دی؟ قرآن میں مچھر کا ذکر کیوں ہے, قرآن میں مکھی کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالی مثال بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی مکھی اور مچھر کی مثال بھی دیتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اور جن کے دلوں میں کفر ہے, جن کے دلوں میں نفاق ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ مثال بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ نے ایک عجیب بات کہی. اللہ کہتا ہے اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دے گا اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا. کیا قادیانی قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا حدیث کا انکار کرنے والا قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا صحابہ کو گالی دینے والا رافضی قرآن نہیں پڑھتا؟ کیا عذاب قبر کا انکار کرنے والا قرآن نہیں پڑھتا؟ قرآن سب پڑھ رہے ہیں, مگر قرآن سے کے ذریعے ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے, قرآن اور ان کی گمراہی پر مہر لگا رہا ہے. تو اللہ نے کہا اگر قرآن سے ہدایت آدمی نہ لے اور قرآن کو نبی کی حدیثوں کی روشنی میں نہ سمجھے, نبی کے طریقے کے مطابق نہ سمجھے, تو قرآن کبھی کبھی انسان کے اوپر ریئیکشن بھی کرتا ہے اور قرآن الٹا اثر کرتا ہے. قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں, تو فرشتوں نے ایک بات کہی, قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین کے اندر فساد مچائے گی, جو خون بہائے گی. اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء, اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ نے کہا اے فرشتو ذرا ان ناموں کا تم کو بتا دو, یہ کس چیز کا نام ہے, اگر تم سچے ہو تو بتا دو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے, اے اللہ ہمیں نہیں معلوم, ہم کو نہیں پتا, اے اللہ ہم کو تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے. بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں چند کتابیں جنہوں نے پڑھ لی, چند تقریریں سن لی اور فتویٰ دینے میں پیچھے نہیں رہتے. عالم بیٹھا ہوتا ہے اور وہ پھٹ سے کہہ دیتے ہاں صاحب یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے. انسان کو ہمیشہ اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے, انسان کو ہمیشہ اپنی حد میں رہنا چاہیے. جو انسان قرآن جس نے ڈھنگ سے نہیں پڑھا, نبی کی حدیثوں کو نہیں پڑھا, علماء سے علم حاصل نہیں کیا, وہ اسٹیج لگا کے بڑے بڑے مائک لگا کے کہتا ہے آسک می, مجھ سے پوچھو, مجھ سے پوچھو. نہیں میرے بھائی, فتویٰ دینا اور دین کے بارے میں کوئی بات بیان کرنا یہ بڑی رسپانسبلٹی کی بات ہے, بڑی ذمہ داری کی بات ہے. فرشتوں کا طریقہ کیا ہے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہم کو بتایا ہے. سبحانک, تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, اے اللہ میں ہی ظالم ہوں, اے اللہ ہم سے ہی غلطی ہو گئی. لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, اے اللہ ہم کو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے. اس کے بعد اب ایک عجیب بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. یہودیوں کے جرائم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں کے دل سخت ہو گئے تھے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک,
اے یہودیوں تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی ہے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں بہنے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اوپر بار بار جب پانی پڑتا ہے تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتے ہیں. مگر اے یہودیوں تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے. معاف کرنا میرے بھائی، قرآن کی آیت یہودیوں کے بارے میں، مگر معاف کرنا یہ آیت آج ہمارے اور آپ کے اوپر بھی فٹ ہو رہی ہے. ابھی ایک ویڈیو آیا سوشل میڈیا پر کہ ایک آدمی احرام کے کپڑے میں خانے کعبہ سے کچھ فیٹ کی دوری پر بیٹھا ہے، خانے کعبہ سے کچھ میٹر کی دوری پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل پر وہ بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے. اللہ کے گھر کے پاس، خانے کعبہ کے پاس، احرام کی حالت میں، جہاں کوئی بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، کوئی توبہ کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ بد نصیب وہاں بیٹھ کے موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے. کیا یہ دل کی سختی نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، مگر واللہ آج گناہوں کی ایسی لیر ہمارے دلوں پر پڑ گئی ہے، گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں پر ایسی موٹی پٹی پڑ گئی ہے کہ آج اللہ کے گھر کے پاس بھی لوگ جا کر کے حرام کام کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شیاطین قید ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، مگر آپ اسی اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیجئے، اپنے ماحول میں دیکھ لیجئے، رمضان شروع ہونے کے بعد بھی موبائل پر کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کے گانے سن رہا ہے، کوئی بیٹھ کر کے غیبتیں کر رہا ہے. کیا یہ دل کی سختی کی علامت نہیں ہے میرے بھائی کہ اتنا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پھر بھی لوگ گناہوں میں لگے رہیں گے؟ معاف کرنا میرے بھائیوں، جس طریقے سے رمضان میں نیکی کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے رمضان میں گناہ کرنے کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے. اگر رمضان میں کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اس گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. حضرت علی کے پاس ایک آدمی لایا گیا، اس نے رمضان کے مہینے میں شراب پی تھی اور شراب پینے والے کو اسلامی عدالت میں یہ سزا ہے، شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. حضرت علی نے اس کو 80 کوڑے مروائے، 80 کوڑے کی سزا دی گئی اور 80 کوڑے جب اس کو مار دیے گئے حضرت علی نے کہا اس کو 20 کوڑے اور مارے جائیں. جب 20 کوڑے اور مارے گئے حضرت علی نے کہا 80 لشربک الخمر، 80 کوڑے تو اس لیے مارے کیونکہ تو نے شراب پی تھی، و20 لجرأتک علی اللہ فی رمضان، اور 20 کوڑے میں نے اس لیے مارے ہیں کیونکہ تو نے رمضان میں اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اتنی جرأت کا اور اتنا خطرناک کام تو نے رمضان میں کیا ہے، اس لیے 20 کوڑے تجھ کو میں نے اور مارے. تو میرے بھائیوں قرآن کی آیت ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے. جب انسان کا دل گناہ کرتے کرتے سخت ہو جاتا ہے تو پتھر کو بھی فیل کر دیتا ہے. اللہ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اس کے بعد حضرت جبریل کا ذکر کیا گیا. چونکہ اللہ کے رسول کے پاس قرآن کی آیتوں کو کون لے کے آتا تھا؟ جبریل لے کے آتے تھے. تو یہودی حضرت جبریل سے بہت نفرت کرتے تھے، حضرت جبریل کو برا بھلا کہتے تھے، حضرت جبریل کو گالی دیتے تھے. اللہ نے کیا بات کہی؟ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اس لیے کہ جبریل اللہ کے حکم سے یہ قرآن کو لے کر کے آئے ہیں. فإنہ نزلہ علی قلبک، اور اس قرآن کو لا کر کے آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے. پتہ یہ چلا کہ جبریل سے دشمنی اللہ سے دشمنی. کیوں؟ کیونکہ جبریل میڈیم ہے، جبریل قرآن کو لانے کا میڈیم ہے. تو جو میڈیم کا دشمن ہے وہ سورس کا بھی دشمن ہے. اگر آپ جبریل کو برا بھلا کہتے ہیں اس کا مطلب آپ قرآن کو برا بھلا کہتے ہیں. اب یہیں پر ایک نقطہ یہ ملا
کہ جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ گویا نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کے دین کو ہم تک پہنچانے کا میڈیم نبی کے صحابہ ہیں. اگر کسی کو صحابہ پر بھروسہ نہیں ہے، اگر کسی کو صحابہ پر اعتماد نہیں ہے، اس کا مطلب کہ اس کو نبی پر اعتماد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی سے شریعت کو ہم تک پہنچانے والے جو میڈیم ہیں وہ صحابہ ہیں. تو اس قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنا ہے. اس کے بعد چونکہ وقت ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم 40 منٹ سے زیادہ تفسیر کا درس نہیں دیں گے، آخری آیت بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. پہلے پارے کے لاسٹ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ نے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا امام بنایا. اور ایک عجیب بات آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اکلوتی ایسی پرسنالٹی ہے جس کو دنیا کی 2/3 آبادی، دنیا کی 2/3 آبادی جن کا احترام کرتی ہے. مسلمان تو کرتے ہی ہیں، یہودی بھی ان کو اپنا باپ مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو اپنا باپ مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دنیا کے 2/3 حصے کے لوگوں کے حضرت ابراہیم محترم ہیں، رسپیکٹڈ ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ساری انسانیت کا امام بنایا. جب ہم نے امام بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھ کو سب کا امام بنا رہا ہے، اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کان کھول کر کے سن لو، تمہاری اولاد بھی اگر تمہارے راستے پر چلے گی ہم ان کو لوگوں کا امام بنائیں گے، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری اولاد ظالم ہو جائے گی تو ہمارا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. آج تو صاحب ہمارے ہندوستان میں شجرے چلتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں حضرت عمر فاروق کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں ابو بکر صدیق کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں حضرت حسین کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا ہے میں حضرت حسن کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا ہے صاحب میں سید ہوں، کوئی کہتا ہے صاحب میں تو نبی کے خاندان سے ہوں، نبی کی آل سے ہوں، جہنم کی آگ مجھے چھو نہیں سکتی، میرے بدن کا بال نہیں جلا سکتی کیونکہ میں رسول کی نسل سے ہوں. قرآن کریم کی اس آیت نے بیان کر دیا کہ یہ سب مت ہیں، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں. اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس کی اولاد ہیں؟ اللہ کیا ڈزنٹ میٹر، اس کا کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی نسل کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کے باپ دادا کون تھے. اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کا ایمان کیسا ہے. ورنہ ابراہیم جیسا پیغمبر باپ مشرک تھا، ابراہیم جیسے نبی کا باپ مشرک تھا، اور نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کا بیٹا مشرک تھا، اور لوط علیہ السلام جیسے نبی کی بیوی مشرک تھی، اور ہمارے نبی کا چچا ابو لہب پکا مشرک تھا. میرے بھائیو اگر خاندان کی کوئی اہمیت ہوتی، اگر حسب و نسب کی اللہ کیا کوئی حیثیت ہوتی تو ابو لہب سے بڑھ کے نسب کس کا ہوتا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سے بڑھ کے نبی کی اولاد کون ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کان کھول کر کے سن لو، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. تو میرے بھائیو یہ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ہم کو پتہ چلا. اس کے بعد پہلے پارے کے آخر میں اللہ نے کہا، سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، تلک امۃ قد خلت، یہ نبیوں کا واقعہ تم نے پڑھا اور سنا. اے مسلمانوں سن لو، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. انہوں نے جو عمل کیا ان کو اس کا ثواب ملے گا، اور تم جو عمل کرو گے تمہیں اس کا ثواب ملے گا. آج کل بعض لوگوں کو جو ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کو کوریدنے میں مزہ آتا ہے. بعض لوگوں کی زندگی کا مشغلہ یہی ہو گیا ہے کہ صاحب حضرت علی کے بیچ میں حضرت معاویہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا یا صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے اس میں کورید کرے کون صحیح تھا کون غلط تھا، ادھر سے کون لڑا ادھر سے کون لڑا. قرآن کی آیت ہمیں ایک اصول دے رہی ہے، تلک امۃ قد خلت، ایک امت تھی جو گزر گئی، لا لہا ما کسبت، انہوں نے جو کیا وہ کمائیں گے، ولکم ما کسبتم، اور تم نے جو کیا تم کماؤ گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور انہوں نے جو کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم جو کرو گے تم سے پوچھا جائے گا، ان کے عمل کا سوال تم سے نہیں ہوگا. میرے بھائیوں صحابہ کے بیچ میں جو جھگڑے ہوئے جو اختلاف ہوئے، ہم یہ نہیں مانتے کہ صحابہ معصوم تھے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، مگر ہاں صحابہ کو ہم جنتی مانتے ہیں. صحابہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کی امتیوں میں ان سے زیادہ نیک لوگ نہیں پیدا ہوئے، ان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے، نبی کو چاہنے والے پیدا نہیں ہوئے. ہاں
انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے سے اختلاف بھی ہوا، ایک دوسرے سے جنگ بھی ہوئی، لڑائی بھی ہوئی۔ ارے ہم ہیں کون؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کون حق پر تھا، کون ناحق پر تھا؟ نبی کے صحابہ سب جنتی ہیں، ان کے درمیان جو آپس کے اختلاف ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جواب دیں گے، ہمیں ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا، اس دور میں ہم پیدا ہوتے تو ہمیں اس اختلاف میں شامل ہونا پڑتا، اللہ نے ہمیں بچا لیا تو آج اپنی زبان کو ہم کیوں گندا کریں؟ اپنی زبان کو بھی ہم بچاتے ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے سلف صالحین کا، یہی عقیدہ ہے علماء حدیث کا، یہی عقیدہ ہے اہل حدیث کا۔ اسی عقیدے کو میرے بھائیوں مضبوطی سے پکڑ لو، انشاءاللہ ہم کل کے درس میں قرآن کریم کے دوسرے پارے کی سلیکٹڈ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے رب العالمین پورے مہینے ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پر غور کرنے کی، تراویح کی نماز میں اس کو سننے کی اور پھر قرآن پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔